بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک نہتی لڑکی آخر کار قابو آ گئی جو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے اندر ملوث ہے، جو ججوں کو، صحافیوں کو اور بہت سارے افسران کو بلیک میل کر رہی ہے، جس نے ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں اور اعلان بھی کر چکی ہے کہ میں انہیں ریلیز کر دوں گی۔ قربانی سے پہلے اس کی قربانی ہو گئی اور وہ آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے اور بغیرت مشاہد اللہ بلو رانی اسمبلی میں ان کے ڈرامے اپنے عروج پہ ہیں اور پاکستان کو پوری دنیا میں مذاق بنایا ہوا ہے اس کا، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے ان کی بھی باری آ چکی ہے۔ ان کی ابو بچاؤ مہم کامیاب نہیں ہو سکی ابھی تک۔ غدار ابن غدار اور جو عمران خان کو نیازی نیازی کہہ کے بلاتے تھے، یہ لوہار ٹبر، اس پورے ٹبر کی کرپشنز سامنے آ چکی ہیں۔ ان کے بھائی، ان کے کزن، ان کے چاچا، اس کا باپ، وہ مزدار فٹائی ہے بالکل 100% کہ پورا ٹبر چور ہے، بلکہ اس کے لیے جو اسمبلیوں میں چیخیں مار رہے ہیں وہ بھی پروون چور ہیں۔ عورتوں کے نام پہ منی لانڈرنگ کرتے رہے، عورتوں کے اربوں روپے میں انہوں نے اکاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں، عورتوں کو پارٹیوں کا صدر بنا رہے ہیں، عورتوں سے جیل سازیاں کروا رہے ہیں، کیلبری فانڈز۔ اس عورت کو اتنی شرم نہیں آئی کہ یہ فحش فلموں سے ججوں کو، دوسرے افسران کو جو ہے وہ بلیک میل کرتی تھی، انہیں ابھی بھی دھمکیاں دے رہی ہے۔ یہ وہی ہے جو کہتی تھی میری لندن میں کیا، میری پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے، اور جس کی اربوں کی جائیدادیں نکلی ہیں، جس کے اربوں کے اثاثے نکلے ہیں، اور جتنے کرپٹ ہیں یہ سارے چیخیں مار رہے ہیں کہ عورت کرپشن میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ یہ کدھر کا قانون ہے؟ یہ نہ پاکستان کا قانون ہے، نہ یہ دنیا میں کہیں اور ہے۔ مگر انہیں جب تک جیل کا ماحول نہیں دیا جائے گا، یہ لوگ راہ راست پہ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ جب تک ان کے ایئر کنڈیشنر نہیں اتارے جائیں گے، جب تک انہیں کال کوٹھڑیوں میں نہیں پھینکا جائے گا۔ آج ان کے جتنے کرپٹ ہواری ہیں وہ چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں۔ آپ نے عظمیٰ بخاری کو بھی دیکھا ہوگا کس طرح وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی۔ خواجہ آصف کو بھی، جو پاکستان کی انتہائی سینسٹیو پوسٹ پہ ہوتے ہوئے وہ بیرون ملک UAE سے 15 لاکھ روپے ماہوار لیتا رہا اور اس کے بھی اکم میں پکڑے گئے۔ یہ لوگ اس لیے چیخیں مار رہے ہیں کہ انہیں پتہ لگ چکا ہے کہ اب ان کی بھی باریاں لگ چکی ہیں، اور ان کے زبان پہ نام ہوتا ہے صرف عمران خان کا۔ گاڈ بلیس عمران خان، جس کی وجہ سے یہ چور، یہ کرپٹ، یہ ڈاکو یہ آج سلاخوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ نہیں تو انہوں نے میثاق جمہوریت کیا ہوا تھا کہ خود بھی کرپشن کرنی ہے اور دوسری پارٹیوں کو بھی کرپشن کرنے دینی ہے، اور ملک کو بمبوڑ کے کھانا ہے، جو انہوں نے پچھلے 10 سالوں کے اندر کیا ہے ملک کے ساتھ۔ جس نے بھی کرپشن کی ہے اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے۔ اب یہ بغیرت لوگ یہ کشمیر کے اوپر سیاست کھیل رہے ہیں، اور یہ لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ جو کشمیر کا کرائسس آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے شاید ان کی جان چھوٹ جائے، اور یہ لوگ ایک قسم کا علن اعلان کہہ چکے ہیں کہ ہم اس وقت تک کشمیر کے اوپر ساتھ نہیں دیں گے جب تک ہمارے اوپر کرپشن کے کیسز ختم نہیں کیے جائیں گے، یا ہمارے لیڈروں کے اوپر جب تک ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ انہوں نے نون لیگ کے اقتدار کو، پیپل پارٹی کے اقتدار کو، اس کا نام جمہوریت رکھا ہوا ہے۔ نون لیگ ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے سیکورٹی رسک ہے، اور جتنے اس کے میجورٹی آف اس پارلیمنٹیرینز وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، اور ان کے سربراہ، ان کی آدھی پارٹی کے پاس تو باہر کے کام میں باہر کی نیشنلٹیاں،
اور باہر کی جائیدادیں ہیں. یہ جو نیب کا چور سربراہ بنایا ہوا ہے اسے بھی تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے، مگر نواز شریف لاز کو اتنا کمپلیکیٹ کر گیا ہوا ہے کہ اسے تبدیل کرنا آسان نہیں ہے، نہ ان ججوں کو بدلنا آسان ہے جو سب ان کے لگائے ہوئے، موسٹلی ان کے خریدے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ججز کی ان کے پاس قابل اعتراض ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جس کا مریم اعتراف بھی کر چکی ہے. خواجہ آصف آج اسمبلی کی تقریر میں یہ عمران خان کو مودی کا یار کہہ رہا تھا. یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ مودی کا یار ہے کون، مودی سے چھپ چھپ کے کون ملتا رہا ہے. مودی کا نام کس کی زبان کے اوپر نہیں آیا، نہ اس کے بندوں کا نام آیا. اس کے بندے کس نے اپنی ملوں کے اندر گھسائے ہوئے تھے، اور مری کے اندر سیکرٹ ملاقاتیں ان سے کون کرتا رہا ہے. اور نواز شریف جب آفیشیل ٹرپ پہ اس کے ملک جاتا رہا ہے، ادھر ادھر کیا حرکتیں کرتا رہا ہے، یہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. اور یہ ساری کی ساری پبلک کو پتہ ہے کہ مودی کا فیسیلیٹیٹر اور مودی کا یار کون ہے. خواجہ آصف کہہ رہا تھا کہ ہمیں اسمبلیوں میں آنے نہیں دیا جاتا. بھئی تم لوگوں نے اسمبلیوں میں آ کے، تم لوگوں نے اسمبلیوں کو، تم لوگوں نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ تم اپنے صرف چور لیڈروں کا، ان کا دفاع کر رہے ہوتے اسمبلیوں کے اندر آ کے. یہ لوگ بھی ککھ پتی سے ارب پتی ہو چکے ہیں. یہ صرف اس لیے نواز شریف کے پیچھے پھرتے ہیں. اس نے اسے بتایا کہ باہر کے کامے کیسے کرنے ہیں، منی لانڈرنگز کیسے کرنی ہیں. پاکستان کے سیاستدان اتنے کرپٹ کبھی بھی نہیں تھے جتنے پچھلے 10 20 30 سالوں کے اندر انہوں نے کرپشن کیا. ریکارڈ توڑ دیا انہوں نے. فاروق لغاری نے بے نظیری کی حکومت کو ڈسمس کیا کرپشن کے اوپر. نواز شریف کو ڈسمس کیا غلام اسحاق خان نے کرپشن کے اوپر. اس کے بعد ان لوگوں نے میثاق جمہوریت کر کے ان لوگوں نے جس برے طریقے سے، جس بے ترتیبی کے ساتھ پاکستان کو لوٹا ہے، اس کی وجہ سے آج پاکستان کی معیشت اس کا یہ حال ہوا ہے. اس سے بہتر تو ڈکٹیٹر مشرف تھا، اس سے 1000 گنا بہتر. اس نے کوئی قرضہ نہیں تھا چڑھایا ملک کے اوپر. لیکن ہمارے یہ لوگ جو جمہوریت کے نام کے اوپر آئے ہیں، یہ ملک کے ڈاکے ڈالنے ہیں، ان کی وجہ سے ملک آج یہ بیڑا غرق ہوا ہے. ان لوگوں نے ملک کے اداروں کو مفلوج کیا، انہیں تباہ کیا فار دیئر پرسنل گینز.